رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. حضرات علماء کرام، حاضرین وطن کی، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ باپ کے سامنے اپنا مختصر سا تعارف پیش کرنا لازم سمجھتا ہوں، کہ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا اسباب اور کیا محرکات تھے کہ جن کے باعث میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قادیانیت کا زہر ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا۔ قادیان میں پیدا ہوا، اس کائنات کے بدترین اور غلیظ ترین شخص انگریزوں کے خود کاشتہ پودے، جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور مختلف میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے ہی ہم سے کہتے تھے کہ یہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو فیک اسلام ہے، یہ تو جھوٹا اسلام ہے۔ ریئل مسلمز تو ہم لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ ایک ٹائم ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب اس پوری دنیا سے یہ مسلمان بھی مٹ جائیں گے اور نعوذ باللہ ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا، جبکہ قادیانیت کا جھنڈا پوری
پوری دنیا کے اندر لہرایا جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے کہ محنت تم نے کرنی ہے، کوشش تم نے کرنی ہے، قادیانیت کو پرموٹ تم نے کرنا ہے، مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، وہ کہتے تھے ہم دیں گے، لڑکی چاہیے، وہ کہتے تھے ہم پیش کریں گے، زمین کا ٹکڑا چاہیے، پلاٹ چاہیے، مکان چاہیے، نوکری چاہیے، ویزا چاہیے، ہم پرووائڈ کریں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمان کا تعلق ناتا گنبد خضرا سے توڑ کر مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرنے ہیں۔ پھر قادیانیوں کا اس سے بھی زیادہ خطرناک وار، موسٹ ڈینجرس اٹیک مسلمانوں کے ایمان پہ وہ یہ تھا کہ ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کو قادیانی کرتے وقت یہ تو بتانا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے پروردگار کو نعوذ باللہ گالیاں بکی ہیں، اس بات کا تو تذکرہ کرنا ہی نہیں مسلمان کے سامنے کہ مرزا قادیانی دجال نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بکی ہیں، یہ تو بتانا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام اور پیارے اہل بیت طہار کو نعوذ باللہ گالیاں بکی ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ اس بات کا تو تذکرہ کرنا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی ہے، بلکہ مسلمان کو تبلیغ کرتے وقت یہ بات کہنی ہے کہ دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، تم لوگ بھی نماز پڑھتے ہو، ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، روزے تم بھی رکھتے ہو، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، جس قرآن کو تم مانتے ہو اسی قرآن پاک کو ہم بھی مانتے ہیں۔ غرض کے مسلمان کے سامنے مسلمان بن کے اس کے ایمان پہ حملہ کرنا ہے، یہ بہت خطرناک اٹیک ہے، بلکہ ہمارے بڑے ہمیں مرزا قادیانی کے شعر و شاعری کے مجموعے در سمین، اس میں سے مرزا قادیانی کے کچھ اشعار بھی ہمیں رٹوا دیا کرتے تھے۔ آپ کے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے انبیاء تو شعر و شاعری نہیں کرتے، پوئٹری نہیں کرتے، قرآن پاک نے صاحب بتا دیا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اسی طرح اللہ کے انبیاء کتابیں نہیں لکھتے، مصنف نہیں ہوتے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمارے مرزا قادیانی نے اپنی پوری زندگی کے اندر 84 کتابیں لکھی ہیں اور شعر و شاعری بھی کی ہے۔ ہم پوری دنیا کے تمام قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کبھی کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی، انبیاء مصنف نہیں ہوتے، رائٹر نہیں ہوتے۔
بلکہ انبیاء پہ تو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پتہ لگ گیا کہ مرزا قادیانی کذاب کا کتابیں لکھ مارنا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمیں مرزا قادیانی کے شاعری کے مجموعے در ثمین سے ہمیں وہ چند اشعار رٹوا دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شعر تھا کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارے مرزا قادیانی نے نبی پاک کو اپنا دلبر کہا ہے، اپنا پیشوا کہا ہے، اور ان کو بتاؤ کہ ہمارا مرزا قادیانی نبی پاک سے نعوذ باللہ کتنی محبت کرتا تھا۔ پھر یوں ہی ایک اور شعر ہمیں وہ رٹوایا کرتے تھے کہ جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم قادیانیوں کا یہ موقف ہے، یہ ماننا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہم سارا نور، ہم ہدایت کے سرچشمے اسی قرآن سے لیتے ہیں۔ کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، ہم اسی قرآن سے روشنی پاتے ہیں۔ اب یہ کہہ کے مسلمان کے ایمانوں پہ حملہ کرو۔ اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دیگر کافروں میں عیسائی بھی کافر ہے، یہودی بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے، بدھسٹ بھی کافر ہے، لیکن لکھا گیا کہ قادیانی اس کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے۔ قادیانیوں کا کفر عام کفر نہیں ہے، بلکہ قادیانی یہ زندیق ہیں، زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو ہو تو کائنات کا بدترین کافر اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرے۔ مثلا وہ کہے کہ میں تو کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کہے سنو کلمے کے اندر اللہ سے مراد نعوذ باللہ میرا دادا ہے۔ کہے کلمہ تو یہی پڑھتا ہو لیکن محمد سے مراد نعوذ باللہ میرا بڑا بھائی ہے یا میرا باپ ہے۔ اب یہ کلمہ اسلام تو یوز کر رہا ہے، الفاظ تو یہی ہیں، لیکن 100% جو اس کا مفہوم معنی کر رہا ہے وہ الہاد ہے، 100% زندیقیت ہے، 100% کفر ہے۔ قادیانی کہتے ہیں، میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ آج ہمارا مسلمان جو قادیانیوں سے متاثر ہے، لین دین ہے، کاروبار ہے، قادیانیوں سے سن سن کے وہ بھی آگے سے کیا کہنے لگتا ہے، میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قادیانیت کے اسی ناپاک ماحول کے اندر میں بھی پرورش پاتا رہا۔ میں نے قادیانیوں میں رہتے ہوئے انتہا درجہ کی قادیانیت میں منافقت دیکھی ہے۔ آپ یقین جانیں میں بڑے ہی یقین، بڑے ہی وثوق، بڑے ہی دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ سارے مجمع میں سے اٹھ کے کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے بارے میں مجھے بتائے کہ وہ دنیا کا اس ٹائم کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے، سب سے بڑا مکار انسان ہے، سب سے بڑا منافق انسان ہے، آپ یقین کیجئے گا میں ثابت کروں گا کہ قادیانی اس سے بھی بڑے دھوکے باز ہیں، اس سے بھی بڑے مکار ہیں، اس سے بھی بڑے جھوٹے ہیں، اس سے بھی بڑے منافق ہیں۔ میں اپنے گھر کے ایک واقعے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر یہ گرمیوں کا مہینہ تھا، میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک بار میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان ہمارے گھر میں اس سے ملنے کے لیے آیا۔ مجھے دادے نے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو
کہ ایک مسلمان مہمان آیا ہے اور دادی سے بولو کہ شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ میں چلا گیا، جا کے دادے کا پیغام بتلایا۔ میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا۔ اب یہ شیزان بھی قادیانیوں کی ہے۔ شیزان کے مالک، یہاں بات آئی تو کرتا چلا جاؤں کہ شیزان کے مالک شاہ نواز قادیانی جو آج کل جہنم میں ہوتا ہے، اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے منیر قادیانی، منیر نواز قادیانی۔ یہ شاہ نواز قادیانی مردود نے قرآن پاک کا 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کروایا، ٹرانسلیشن کروائی، اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ترجمہ کیا گیا اے مرزا قادیانی ہم نے تمہیں نعوذ باللہ خیر کثیر دیا ہے۔ پورے کے پورے قرآن پاک میں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اقدس کو، نام مبارک کو نکال کے نعوذ باللہ اس کی جگہ مرزا قادیانی کا نام لکھا، اور یہ کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ یہ قادیانیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دوبارہ محمد کو بھیجا، قادیان میں بھیجا، اور کہا نعوذ باللہ قادیان کے اندر دوبارہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ یہ سارا کا سارا کام کس نے کیا؟ شاہ نواز شیزان کے مالک نے کیا۔ قادیانیوں نے اس کی دعوت کی، چناب نگر کے اندر اس کی دعوت کی، بہت بڑا پروگرام کیا، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، سیلوٹ کیا گیا، اور کہا گیا جناب آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا کہ قرآن پاک کے اندر ہمارے مرزا صاحب کا ذکر کر دیا، ٹرانسلیشن کروائی، پھر پرنٹ کروایا، پھر ڈسٹریبیوٹ کرایا گیا، بڑا عظیم کام کیا، ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو بتائیے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ بڑی اہم بات سننے والی ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ شاہ نواز مرزائی قادیانی سٹیج پہ آیا، مائک ہاتھ میں لیا، آن دی ریکارڈ ہے، شیطانی کہکا لگایا، کہا میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ یہ مسلمان ہیں، یہ الو باٹے مسلمان ہیں، انہوں نے شیطان کی بوتلیں پی، انہوں نے شیطان کے اچار کھائے، انہوں نے شیطان کے جیم کھائے، انہوں نے شیطان کی چٹنیاں کھائیں، انہی کا پیسہ لے کے 10% نکالا، 10واں حصہ نکالا، اس 10% سے یہ سارا کا سارا کام کیا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو مجھ سے پہلے ان شیطان پینے والوں کا کرو۔ مجھے بتائیے کیا اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے یہ اس بات کا حساب ان کو نہیں دینا پڑے گا کہ تم نے شیطان کو پروموٹ کیا، قادیانیوں کو پیسے دیے، تمہارے ہی پیسے سے وہ قرآن پاک کے اندر تحریفات کے نعوذ باللہ طوفان کھڑے کرتے رہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے، عام کافروں سے لین دین کسی حد تک ہو سکتا ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، کسی حد تک اصول و ضوابط سے اس کے ساتھ لین دین، کھانا پینا ہو سکتا ہے، تجارت ہو سکتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہا گیا قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، تجارت، کاروبار، لین دین، کھانا پینا سب حرام ہے، اور جو جائز سمجھ کے کرے یہ کافر ہے۔
بلکہ یہاں تک کہا گیا ہم نے اس میں کام کیا کہ پورے پاکستان سے تمام سکولز آف تھاٹ، تمام فرقوں، تمام بڑی بڑی جماعتوں کے بڑے بڑے ذمہ داران، بڑے بڑے مفتیوں سے ہم نے فتاوا جات اکٹھے کیے، تقریباً 2000 کے قریب وہ فتاوا جات پرنٹ ہو چکے ہیں۔ تمام مکاتبے ذکر کے تمام علماء نے یہی بات کہی کہ قادیانیوں سے کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں ہو سکتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ایک بندہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بائیکاٹ کرنا تو ظلم ہے، بائیکاٹ کرنا تو زیادتی ہے۔ لکھا گیا جس نے یہ کہا یہ بائیکاٹ کرنا ظلم ہے، یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا۔ قادیانی مر جائے جنازہ پڑھ کے آئے، قادیانی مر جائے دعائے مغفرت کرے، قادیانی ملے سلام کرے، قادیانی کو مسلمان سمجھے، تو جہاں قادیانی کافر ہے وہاں یہ قادیانی نواز بھی کافر ہے، یاد رکھیے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میں نے کہا 2000 سے زیادہ فتاوا جات لے کے ہم نے ان کو پرنٹ کر دیا۔ سامعین محترم، میں اپنے گھر کا وہ واقعہ کر رہا تھا کہ دادی نے کہا دادی سے بولو کہ شربت بنائے۔ دادی نے کیا کیا، گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا، پانی ڈالا، چمچ سے اس کو مکس کیا۔ اس کے بعد میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ میں نے دیکھ لیا، اب بچہ بچہ ہوتا ہے، میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا۔ آگے سے مجھے دادی نے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو لاک کر لو، کسی کو مت بتانا، ابھی تم وہ ہو چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس لیے ان سے نفرت کا، غصے کا، غم کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر ہم پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، ہم انسانی غلاظت کے ذرات بھی شامل کرتے ہیں، ہم گندی نالی کا، گٹر کا پانی اس کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، تھوک بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے قادیانیوں کی اصل کرتوت، یہ ہے قادیانیوں کا ریئل فیس۔ شربت کا گلاس لے کے جیسے ہی دادے کے پاس پہنچا، اب ایک طبقہ ہم سے یہ کہتا ہے چونکہ ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں، پورے پاکستان سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملے، بڑے بڑے کالجز میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، اداروں میں گئے، ہوتا کیا ہے کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں جناب ہور تے گلاں دیاں گلاں اے قادیانیاں دا اخلاق بڑا چنگا ہوندا ہے، اور تو باتوں کی باتیں یہ قادیانی بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ قادیانیوں کی ٹریننگ ہے مسلمان کے سامنے ظاہری طور پہ محبت سے بات کرنا۔ جب میں نے دادے کو وہ گلاس دیا، شربت کا گلاس، دادے نے دوست کو دیا، اس کے دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا؟ آگے سے دادے نے پیار سے ہی بولا، محبت سے ہی بات کی، پیار سے ہی بات کی، یہی کہا آپ میرے دوست ہو، یہی کہا گرمی میں تشریف لائے ہو، یہی کہا یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی، یہی کہا، پیار سے ہی بولا، محبت سے ہی بولا، یار کہا، بھائی کہا، لیکن اندر کیا کروایا؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اندر کیا کروایا؟ کہتے ہیں ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ بچے کو گواہ کرنے والا جب بچے کو ٹافی دیتا ہے، آئس کریم پیش کرتا ہے، چاکلیٹ دیتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انکل ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بیٹا کہتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کتنا اچھا انسان ہے، لیکن جیسے ہی بچہ وہ چاکلیٹ کھائے گا آنکھ بند ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر بے ہوش
خاموشی کی میڈیسن ہوگی، جب آنکھ کھلے گی معلوم تب پڑے گا جس کو میں نے اچھا انکل سمجھا تھا اچھا انکل نہیں تھا، بلکہ بہت بڑا ملعون تھا جس نے مجھے کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا، تب پتہ لگے گا۔ یہی کام قادیانی کرتا ہے۔ ٹریننگ ہے، پیار سے بات کرو، ٹریننگ ہے، محبت سے بات کرو، ٹریننگ ہے، سینوں میں نفرت رکھو۔ میں چھوٹا سا تھا، ایک بار میرا باپ مجھے قادیانیوں کے لاہور کے ایک مرکز میں لے گیا جہاں پہ قادیانیوں کا ایک بہت بڑا پادری جو ان کے چناب نگر سابقہ ربوہ سے وہاں پہ آیا، اس قادیانی پادری کے وہ جملے آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، اے میرے قادیانی بھائیوں، تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، تم جسے اللہ کا نبی کہتے ہو، تم جسے اللہ کا رسول کہتے ہو، امام مہدی کہتے ہو، مسیح موعود کہتے ہو، مرزا قادیانی، یہ مسلمان اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ مسلمان اسے کافر کہتے ہیں، یہ مسلمان اسے مرتد اعظم، زندیق اعظم، خبیث اعظم کہتے ہیں۔ اس لیے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر ایک طرف کھپرا سانپ جا رہا ہو، دوسری طرف مسلمان جا رہا ہو، تمہیں موقع مل جائے تم سانپ کو چھوڑ کے پہلے مسلمان کو نقصان پہنچاؤ۔ کہا سانپ کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے مسلمان کو نقصان پہنچاؤ، لیکن سنو، ظاہری طور پہ بڑے پیار سے بات کرنی ہے، ظاہری طور پہ بڑی محبت سے بات کرنی ہے، ظاہری طور پہ اعلیٰ اخلاق سے بات کرنی ہے۔ سینوں میں نفرت رکھو، دلوں میں بغض رکھو، دلوں میں نفرت رکھو، اور جہاں ہو سکے مسلمانوں کو ڈنگ مارنے سے باز نہ آؤ۔ یہ ہے قادیانیوں کا ریئل فیس۔ آج ایک اصول کی بات اپنے ذہنوں کی لائبریریز کے اندر محفوظ کر لیجیے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک ہم سب کے کام آئے گی، کہ جو کوئی ملعون اللہ اس کے رسول کا لحاظ نہیں کرتا، جو کوئی مردود نبی پاک کے پیارے صحابہ کا، پیارے اہل بیت کا لحاظ نہیں کرتا، پروردگار کی قسم ہے کبھی بھی ہمارا لحاظ کر سکتا؟ بولیے، یہ بات پکی ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ جس مردود نے اللہ اس کے رسول سے وفا نہیں کی، ہم سے وفا کرے گا جو اللہ اس کے رسول کو گالی بکے، مجھے بتائیے کیا ہم سے پیار کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف قادیانیت کے اسی ناپاک ماحول میں پرورش پاتا رہا، میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرت ناک انجام دکھائے ہیں، میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کی ذلت انگیز موتیں دکھائی ہیں، قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا۔ یقین جانیے گا اس سے کم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ جب میں خود قادیانی تھا اس ٹائم اور اس کے بعد تلک جب مسلمان ہو گیا، میں نے اپنے گھر کے اندر جن لوگوں کو مرتے دیکھا، ٹائم کم ہے، صرف ہیڈ لائنز پیش کروں گا، تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے۔ میرا دادا جس کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے، پوری دنیا سے ہمارے گھر کے اندر اسے دیکھنے کے لیے اور بقول ان کے نعوذ باللہ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ کیسے مرا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، علماء کو، اکابرین کو دنیا سے جاتے ہوئے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا۔ آخری ٹائم آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا تو زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں، آخری ٹائم آتا ہے زبانوں پہ درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں، آیات قرآنی
پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ کتنے دیکھے حالت نماز میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کتنے دیکھے سجدے کی سب سے دلربا حالت میں روح پرواز کر گئی، مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کی مٹی سے بھی خوشبو آتی رہی۔ کتنے دیکھے آخری ٹائم آیا، پکار اٹھے، وہ دیکھو جنت کے گیٹ کھل گئے۔ ہاں ہاں دیکھو دیکھو کتنے حسین لوگ، کتنے پیارے لوگ، کتنے حسین چہرے والے، کتنے جمیل لوگ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ دیکھو ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہیں۔ ہاں ہاں وہ جنت کے گیٹ کھل گئے، وہ دیکھو جنت کے اندر دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ ہاں ہاں وہ جنت کے اندر شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ کہتے کہتے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میں قادیانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جسے صحابی رسول کہتے تھے، میرا دادا آخری ٹائم آیا زبان پہ ننگی گالیاں تھیں، آخری ٹائم آیا زبان پہ گندی گالیاں تھیں، غلیظ گالیاں تھیں، ماں بہن کی، بیٹی کی، بازاری ادارہ گالیاں دیتے دیتے بدترین موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ سگا دادے کی بات کر رہا ہوں، گالیاں بکتے بکتے مرا۔ میری دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی مبلغہ تھی، میں نے اپنی بک کے اندر ان ڈیٹیل یہ تمام باتیں لکھی ہیں، آنکھوں دیکھے واقعات لکھے ہیں۔ سگی بہن ساری زندگی قادیانیت کو پروموٹ کیا، کرتی کیا تھی؟ لوگوں کے گھروں میں جاتی، غربا کے عورتوں کو سلائی مشینیں دیتی، پیسے دیتی، بچہ بیمار علاج کروا دیا، کسی کے بیٹے کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہے، پیسے دے دیے، کمیٹی ڈالی نہیں دی جا رہی، کمیٹی ادا کر دی۔ ساتھ یہ کہتی تھی، یہی کہتی تھی، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پرویتر ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں۔ ان ملاؤں کی، مولویوں کی مت ماری گئی، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم پہ زیادتی کرتے ہیں، پاکستان کا آئین ہمیں کافر کہتا ہے، ہم تو بڑے پرویتر ہیں، بڑے نیک ہیں۔ ساری زندگی یہی کہتی رہی، لوگوں کا ایمان لوٹتی رہی۔ آخری ٹائم آیا، میرے بچپن کا واقعہ ہے، بچپن کے دور کا، میں نے خود دیکھا، آئی وٹنس ہوں کہ مرنے سے چند ماہ پہلے فالس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری رہی۔ جس طرح کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکتی تھی، جب بات کرتی کتے کا ساؤنڈ نکلتا، کتے کی آواز آتی، صبح بھونکتی، شام بھونکتی، رات بھونکتی، آدھی آدھی رات تک ان کے گھر سے بھونکنے کی آوازیں آتی، اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے ان مردیوں کے گھر میں کوئی کتا پال رکھا ہے انہوں نے، کہ جب دیکھو بھونکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی، جس کے ساتھ پروردگار نے اسی دنیا کے اندر یہ انجام کیا، یہ سلوک کیا، اور اس کے منہ سے یلو کلر کی، پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھیں، جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی۔ عبرتناک موت مری میرا سگا چچا، جس کا نام شبیر احمد تھا۔ توجہ سے بات سننے والی ہے، میں نے بڑا سمجھایا، دلائل سے، کتابوں سے، پیار سے، محبت سے چچا کو قائل کیا کہ ڈر جاؤ قبر کے عذاب سے، پناہ مانگو قبر کے اندر سانپوں سے، بچھوؤں سے، اژدہوں سے، پروردگار کے عذاب سے، اور جہنم کی تپتی، جہنم کی دھوپ سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، پناہ مانگو۔ نہیں سمجھا۔ ایک دن چچا سے میں نے یہ سوال کیا، میں نے کہا مجھے بتاؤ، اگر کوئی مردود اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے تو تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟
کہا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرے یہ کافر ہے۔ صحیح کہا۔ میرے پاس یہ کتاب تھی، کتاب کا نام جو اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام روحانی خزائن، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب، پرنٹ کرنے والے یہی قادیانی۔ میں نے اس کتاب کا پیج نمبر 291 کھول کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالی بکتے ہوئے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر گولتا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے نعوذ باللہ آپ پیدا ہوئے۔ ننگی اور گندی گالی بکی عیسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو باپ ہی نہیں۔ جب باپ ہی نہیں، دادی کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت پہ بدترین حملہ بھی کیا۔ اس نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ یوں کر کے بک کو ہاتھ میں پکڑا، 2-3 پیج پیچھے بڑھا، 2-3 پیج آگے بڑھا، بک بند کر کے یوں کر کے رکھ دی۔ میں نے سمجھا شاید کہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ہونے لگا ہے۔ ابھی تو بولا نا جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے بدترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لیکن سنیے آگے سے ایک ایسی بات کی، کلیجہ جل کے کباب ہو گیا، دل خون کے آنسو رونے لگا۔ آگے سے کہا اور سنو ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مرنے سے چند ماہ پہلے اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ ایسی بیماری لگ گئی، سوکھ کے کانٹا بن گیا، آنکھیں اندر کو دھنس گئی، چہرہ کالا پڑ گیا، عجیب قسم کی چہرے پہ نحوست نے قبضہ کر لیا۔ پھر ہوتا کیا تھا؟ کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی چلاتا تھا۔ گھر والے ڈاکٹر چینج کر کر کے، ہسپتال چینج کر کر کے تھک گئے، شفا نہیں ملتی تھی۔ آخر کار کیا ہوا؟ پیشاب آتا بستر پہ کرتا، گندگی آتی بستر پہ کرتا، بعد میں پیمپر لگا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود ایسی کمرے سے سمیل لاتی، ایسی بیڈ سمیل لاتی، ایک لمحے کے لیے بھی پاس بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کار کیا ہوا کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے میں خود آئس وٹنس ہوں، میری پھوپھی اب تک قادیانی ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کر لیا۔ 2-3 دن پہلے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آئے، مرتے دم تک یوں کانپتا تھا، سارا وجود لرزتا تھا، ساز زبان سے گالیاں بکتا اور یہی کہتا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، یہی کہتا کہتا گالیاں بکتا بکتا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، عبرت ناک موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ اللہ نہیں چھوڑتا جو اللہ کے پیاروں کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کے انبیاء کو گالی بکے، پروردگار عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ قادیانیوں کو موتیں کیسی آتی ہیں۔ ہمارے لاہور کے اندر حضرت ایک لڑکی مرزئی تھی، مسلمان ہوئی، اس نے ہمیں بتایا، اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کرتے ہوئے بتایا کہ سنو میں مسلمان کیسے ہوئی۔ کہا میرا باپ، چچا، تایا یہ تینوں کے تینوں قادیانیوں کے مبلغ تھے، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا، لوگوں کا ایمان لوٹتے رہے، مرزائیوں میں بڑے معزز تھے۔ کہا خود دیکھا، ہمارے گھر والے گواہ ہیں کہ یہ تینوں کا دماغ پاگل ہو گیا، ذہن الٹ گیا، اپنا پخانہ خود کھاتے ہیں۔
خود کھاتے ہیں، گھر والے منع کرتے ہیں، باز نہیں آتے، بہانہ خود ہی کیا، انگلیوں سے چاٹ چاٹ کے خود ہی کھا جاتے ہیں، لت پڑ گئی، کہا ہم نے کیا کیا، پیمپر لگا دیے، ایک گھر کے اندر ملازم رکھ لیا کہ ان کا دھیان رکھو، کہا لیکن پھر بھی پیمپر لگا دیے یہ باز آ جائیں، لیکن باز نہیں آتے، جب دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نہیں ہے، انگلیاں مار مار کے پیمپر سے نکال نکال کے پخانہ کھاتے ہیں۔ ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرے پروگرام سنے، میں نے ڈیٹیل سے مرزا قادیانی قذاب کی موت کو بیان کیا، ود ریفرنس بیان کیا، بڑے بڑے بردیوں کے عبرتناک انجام بیان کیے۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا، قادیانیوں کے عبرتناک انجام دیکھے ہیں، قادیانیوں کی بدترین کفریات کتابیں پڑھی، ایک طرف میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ایک طرف میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیاری سیرت کو پڑھا، جب میں نے دوسری طرف کمپیریٹیولی قادیانیت کی اسٹڈی کی، مرزا قادیانی کے نظریات پڑھے، وہ کتابیں پڑھی جن کتابوں کے اندر اس قذاب نے پروردگار کو نعوذ باللہ گالیاں بکی، اللہ کے پیاروں کی شان میں گستاخیاں کی، یہ پروردگار کا مجنہ چیز پہ کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا، جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے، آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے قادیان کے چمکادڑ مرزے قذاب پہ لا تعداد لعنتیں بیچ کے سرور کائنات کے مبارک دامن کو تھام کے سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ الحمدللہ میرے قبول اسلام کے حوالے سے بچپن میں خواب دیکھا، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کی بات ہے جب میں 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، ایک رات سویا، مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام پہ ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں، سب کے گھروں میں پھل تقسیم فرماتے ہیں، لیکن آپ ان مردیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، الحمدللہ حقیقت کو پا لیتا ہوں، تب پروردگار دل میں ڈالتا ہے، پڑھو، تحقیقات کرو، ریسرچ کرو، ریسرچ کرتا ہوں، ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیتا ہوں، میری برادری ریئیکٹ کرتی ہے، میرا باپ ریئیکٹ کرتا ہے، سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو پھر سے نبی مان لو۔ میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے، میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے انشاءاللہ، ختم نبوت کے نعرے لگانے سے، ختم نبوت کا کام کرنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ الحمدللہ میرے پروردگار نے ثابت قدمی عطا فرمائی، ڈٹ گیا، ایک کسک تھی، ایک تڑپ تھی، فکر تھی کہ یہ ہمارے گھر والے کسی طرح یہ بھی مسلمان ہو جائیں،
الحمدللہ پروردگار نے اسلام کی تبلیغ کے کام میں خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ میں نے پیار محبت سے اپنے گھر والوں کو اسلام کی پریچنگ کرنے کا آغاز کر دیا۔ پروردگار کا کرم دیکھیے گا کہ سب سے پہلے اسی گھر کے اندر جہاں مخالفت کی تگو تیز آندیاں تھی، مخالفت کے طوفان تھے، اسی گھر کے اندر سب سے پہلے میری پیاری والدہ، آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے۔ پروردگار کا کرم دیکھیے، پھر میرے والد صاحب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جہاں ایک طرف ساری زندگی میری مخالفت کی، میں پھر بھی ادب سے، پیار سے، محبت سے اپنے والد صاحب کو سمجھاتا گیا۔ مرزائی جماعت کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، قادیانیوں کے مبلغ بھی رہے، قادری جماعت کے صدر بھی رہے، زعیم بھی رہے، ان کے مرزارے کے متولی بھی رہے۔ پروردگار نے کرم کر دیا۔ اب جا کے 2 سال پہلے 83 ایئرز اولڈ کے ہیں، 83 سال عمر میں آ کے مرزائیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے۔ اب تک ہماری برادری کے اندر 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے دورے کیے۔ بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، ان کے بڑے بڑے مبلغین، بڑے بڑے معلمین، اب تک پروردگار کے ہی کرم سے الحمدللہ 600 کے قریب بڑے بڑے قادیانی قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور میری یہ موسٹ فیمس بک، انتہائی مشہور کتاب، پروردگار کے کرم سے اس کا اس وقت 35واں ایڈیشن پرنٹ ہو رہا ہے۔ پروردگار نے ایسی قبولیت دی، ایسی قبولیت دی، الحمدللہ انگلش میں ترجمے ہوئے، عربی میں ہو رہا ہے، سندھی میں ہو چکا، ہزاروں میں پرنٹ ہو کے پوری دنیا پہنچی، انگلش میں ترجمے ہو چکے۔ اب تک ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے قادیانیت کو چھوڑ کے سچے دین اسلام کو قبول کر چکے ہیں۔ میں لاسٹ میں آپ دوستوں کے لیے ساری قادیانیت کا نچوڑ چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم سیلوٹ کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی انتظامیہ کو، آپ کے تمام عملے کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، جنہوں نے ختم نبوت کا اتنا حسین پروگرام، ختم نبوت کا اتنا پیارا پروگرام سجایا، اس لیے کہ ہم سب نے اس کام کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ اس کام کو سیکھ کے نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا آج قادیانی پوری دنیا کے اندر قادیانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کے اندر ان کا نیٹ ورک موجود ہے۔ آج ہمارے سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یہ فتنہ کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے اداروں کے اندر کائنات کی سب سے عظیم دولت مسلمان کا ایمان لوٹنے کے لیے قادیانی کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ختم نبوت کے کام کو سیکھنا ہے، ہم نے مرزائیت کے فتنے کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیاں دے، آپ نے یہاں سے تعلیم حاصل کر کے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے تعلیم لے کے پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ سرور کائنات کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے ہیں انشاءاللہ، اور اس کفر کو، قادیانیت کو، اس کے دلل کو، فریب کو، خباثت کو، نجاست کو چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں دست زبان کرنا ہے، اپنے ایمان کا بھی پہرا دینا ہے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کے ایمان کا بھی پہرا دینا ہے انشاءاللہ۔
اس لیے یہ اتنا حسین پروگرام سجایا گیا. میں گھر کا بیدی ہوں, میری باتوں کو یاد رکھیے گا, انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی. میں پوری مرزیت کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, توجہ سے بات سنیے گا. مرزا قادیانی بے ایمان کو ظالم انگریز نے کھڑا کیا, شک نہیں ہے, الگ ٹاپک ہے. مرزا بے ایمان کو انگریزوں نے اس دور کے اندر پیسہ دیا, اس دور کے اندر زمینیں دی, اس دور کے اندر جائیداد دی. قادیان کے اندر ریلوے لائن کو بچھایا گیا, قادیان کے اندر پوسٹ آفس قائم کیا گیا, قادیان کے اندر 3 بڑے پریس انگریز نے لگوا کے دیے. غرض کے ظالم انگریز نے الگ ٹاپک ہے, اس کو کھڑا کیا. اگر آپ WW ہنٹر اس کی رپورٹ کو پڑھیں, اگر آپ انڈیا آفس لائبریری اس کی رپورٹ کو ملاحظہ کریں, جس کے اندر یہ تمام حقائق لکھے گئے کہ انگریز نے کیسے آ کے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا تھا, الگ ٹاپک ہے. انگریز نے آ کے کیسے مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے, الگ ٹاپک ہے. کیسے دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تلک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا, الگ ٹاپک ہے. کیسے کیسے سور کی کھالوں میں علماء کو سینے کے بعد آگ لگائی گئی. اپنے بڑوں کی قربانیاں دیکھو کہ دین کی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, جانیں دے دی, مال دے دیا, گھر بار کو چھوڑ دیا کہ آپ لوگوں کا ایمان بچ جائے. پھر ظالم انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی رونما ہوئی جس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, الگ ٹاپک ہے. اس کے بعد ایک جھوٹے نبی کی تلاش جاری ہوئی کہ جو یہ کہے جہاد حرام ہو گیا, جو مسلمان کے دلوں سے اس کے نبی کو نکال دے اور نعوذ باللہ ہم آرام سے حکومت کر سکے. اس پرپس کے لیے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے کو, مرزا قذاب کو اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا. الگ ٹاپک ہے. سنیے, مرزا بے ایمان نے صرف دعوی نبوت ہی نہیں کیا, یہی نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, بلکہ اس نے اپنی کتابوں کے اندر ایک فلسفہ پیش کیا. توجہ کیجئے گا, کہتا ہے جب اللہ نے دیکھا ساری کائنات فسق و فجور سے بھر چکی ہے, ہر طرف نفسا نفسی ہے, ہر طرف اضطراب ہے, ہر طرف بے چینی ہے, انسانیت کے ہاتھوں لٹ رہی ہے, سوا ہو رہی ہے, ہر طرف ٹینشن ہے, ہر طرف دکھوں کا بازار گرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نیا نبی بھیجنا چاہا. پھر کہا, اللہ تو قرآن پاک کے اندر یہ اعلان کر چکا تھا کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے, اس کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے. کہا تب اللہ نے ایک ایسا کام کیا کہ نعوذ باللہ سام بھی مر گیا, لاٹھی بھی نہ ٹوٹی, نعوذ باللہ نقل کفر نباشد. کہتا ہے اللہ نے محمد کی روح گنبد خضرا سے, قبر انور سے, جسم اقدس سے نکال کے قادیان کے اندر میرے اندر انٹر کر دی. کہتا ہے اب میں مرزا قادیانی جو نام, کام, شکل, صورت, سیرت ہر پہلو سے عین محمد ہوں. اور کہا جو مجھ میں محمد پہ فرق کرتا ہے نعوذ باللہ بڑا بیوقوف انسان ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, کتاب کا نام روحانی خزائن, جلد نمبر 18, لکھنے والا یہی مرزا قادیانی بے ایمان ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 207 پہ کیا کہا یہ دیکھیے, قرآن پاک کی آیت لکھی. کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی, سورہ فتح کی آخری آیت کیا کی, محمد رسول اللہ ہے, والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی.
کہا یہ قرآن پاک کی آیت میرے پہ قادیان کے اندر نازل کی گئی۔ اللہ نے کہا کہ مرزا تو محمد رسول اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے چلیے، صرف یہی نہیں کہا کہ دنیا میں محمد بن کے آیا، ایک قدم اور آگے بڑھا۔ یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 16، لکھنے والا یہی قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر پیج نمبر 272 پہ کیا کہا سنیے۔ پہلے کہتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، جب مکہ میں پیدا ہوئے 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود، یہ لکھا ہے مسیح موعود، یعنی مرزا قادیانی، یعنی میرے روپ میں دنیا میں دوبارہ 6 ہزار کے آخر میں مبعوث ہوئے۔ کہتا ہے محمد دنیا میں 2 بار آئے، مکہ میں آئے پھر قادیان میں آئے۔ آگے کہتا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں بنسبت ان سالوں کے جب پہلے آئے اقوا، اکمل، اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ کہتا ہے محمد 2 بار آئے، ایک بار 5ویں ہزار میں آئے، دوسری بار 6 ہزار کے لاس میں آئے۔ کہتا ہے میرے روپ میں آئے۔ حق یہ ہے کہ پہلے محمد سے میری روحانیت زیادہ اکمل، اشد، اقوا ہے، بلکہ معاذ اللہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ کہتا ہے پہلے محمد ایک رات کا بے نور چاند تھے اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا بقائے نور چاند ہوں۔ مجھے بتائیں جس کا یہ بدترین عقیدہ ہو یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر؟ بولیے۔ آخری بات، یہ کتاب میرے پاس ہے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر۔ قومی اسمبلی کے اندر جب 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تب پارلیمنٹیرین کے سامنے یا بختیار اٹارنی جنرل، جس کی تیاری ہمارے علماء کرواتے تھے، یہ کتابیں انہوں نے پیش کی۔ قادیانی لاجواب ہوئے۔ ان کا تیسرا سربراہ مرزا ناصر، جسے 13 دن تک قومی اسمبلی میں بلا کے یہ تمام حقائق، یہ کتابیں اس کے سامنے پیش کی گئی، جس کی بیس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ بک بھی قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی۔ لکھنے والا مرزا بے ایمان کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے۔ بک کا پیج نمبر 158 ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور دنیا میں دوبارہ محمد کو، خاتم النبیین کو بھیجے گا۔ کہتا ہے پس مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے، جو اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے۔ کہتا ہے مرزائیو جب کلمہ پڑھو تو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ اب مجھے بتائیں قادیانی مسلمان سے یہ کہے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، بدترین دھوکہ ہے، بدترین بکواس ہے۔ یہ کتابوں کا ڈھیر ہے۔ انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا یار زندہ صحبت باقی ڈیٹیل سے ان کے کفریات کو کھول کے آپ کو بتاؤں گا۔ کبھی موقع ملا بتاؤں گا آج قادیانی پوری دنیا کے اندر کس طرح ننگا ناچ رہے ہیں۔ پھر موقع ملا بتاؤں گا پاکستان کو توڑنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے قادیانی کیسے کام کرتے ہیں۔ موقع ملا آپ کو بتاؤں گا سکوت ڈھاکہ کے پیچھے کون تھا۔ موقع ملا آپ کو بتاؤں گا عالم اسلام کے عظیم بیٹے شاہ فیصل کی شہادت کے پیچھے کون تھا۔ جامعہ حفصہ پہ ظلم و بربریت کے جو طلباء پہ طالبات پہ پہاڑ توڑے گئے،
پیچھے کون تھا؟ ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانی ربوہ کے اندر کیسے ایک منی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کی طرز پہ کیسے زمینیں خریدی جا رہی ہیں، کیسے قادیانی اپنے پروگرام کے اندر پاکستان کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو تباہ کر دے، برباد کر دے اور اکھنڈ بھارت کو بنا دے۔ قادیانی کیسے اسرائیل کے اندر پہنچے، اسرائیل کی فوج کے اندر 600 مرزئی بھرتی ہیں، انہیں کنہوں نے بھرتی کیا، کیوں بھرتی کیا؟ کبھی ٹائم ملا پھر بتاؤں گا کہ قادیانی کیسے پوری دنیا کے اندر مرزیت کی گندے نظریات کو اسلام کے نام پہ کیسے پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایم ٹی اے کیا ہے، ان کے ریڈیو کیا ہے، ان کی تنظیمات کتنی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، بچوں کی تنظیم اس کا کیا نام ہے، عورتوں کی، لڑکیوں کی، بوڑھی عورتوں کی، اسی طرح بچے، جوان، نوجوان، بوڑھے، الگ الگ تنظیمات ہیں۔ مرزئی اپنے بچوں کو کیسے تیار کرتے ہیں، کیا کیا کہہ کے مسلمان کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے۔ کشمیر ہم سے جدا کیسے ہوا الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا میں نے چند ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آؤ آج کے بعد یہ وعدہ کریں، اگر قادیانی اپنے جھوٹے نبی کے لیے، مرزے کذاب کے لیے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ آؤ وعدہ کریں اپنے سچے نبی کی ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام کریں گے، ختم نبوت کے شعور کو، ختم نبوت کے نور کو پوری دنیا کے اندر پہنچائیں گے۔ جس طرح ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے جانیں دی، جس طرح ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی زندگانیاں جیلوں میں، ریلوں میں گزار دی، ختم نبوت کے لیے پابند سلاسل کیے گئے، ختم نبوت کے لیے گھروں کو چھوڑا، ختم نبوت کے لیے مال کو چھوڑا، ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں، ختم نبوت کے لیے اپنی زندگانیوں کے حسین چراغ ہتھیلیوں پہ رکھ کے سوئے مقتل اترے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہر حال میں ختم نبوت کا کام کریں گے۔ آؤ وعدہ کریں، آؤ وعدہ کریں، آؤ وعدہ کریں، یہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے۔ یہ بات یا ہے دنیا میں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، پندار کا ہر بت توڑیں گے۔ ہم حق کا نشان ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینہ دشمن چاک کرے، باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے، وہ ضرب لگا کر دم لیں گے۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کیفی اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے۔ عزت سے جییں تو جی لیں گے، یہاں جام شہادت پی لیں گے۔ کیوں اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔